السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہید اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بہت خوش تھی، لیکن رخصتی کے وقت دولہے کے باپ نے اس کے کان میں ایسی بات کہی کہ نہید کے ہاتھوں سے پھولوں کا گلدستہ گر گیا۔ اس شخص کی آنکھوں میں وہ خونی چمک تھی جسے نہید نے 20 سال پہلے ایک تاریک رات میں دیکھا تھا، اور اس کے لہجے میں کی برف نے نہید کو یاد دلا دیا کہ ماضی کبھی دفن نہیں ہوتا۔ اس نے نہید کے قریب جھک کر انتہائی سرد لہجے میں کہا، یہ شادی نہیں ہے، تمہارے پرانے گناہ کا کفارہ ہے جو آج تمہاری بیٹی۔ شادی حال رنگ برنگی روشنیوں اور کہکہوں سے گونج رہا تھا۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا اور مہمانوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری تھا، مگر دلہن کی ماں کے سینے میں ایک انجانا خوف دھڑک رہا تھا جو کسی پل چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ یہ خوف اس کی خوشیوں کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ حالانکہ بظاہر سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، اس کی اکلوتی بیٹی کی شادی شہر کے ایک معزز اور امیر گھرانے میں ہو رہی تھی۔ دولہا دیکھنے میں انتہائی شریف اور سلجھا ہوا نوجوان لگ رہا تھا۔ اس کے والدین بھی بظاہر بہت مہذب لگ رہے تھے، مگر ڈاکٹر نہید کا دل بار بار کسی انہونی کی گواہی دے رہا تھا، خاص طور پر جب بھی اس کی نظر دولہے کے باپ پر پڑتی۔ اس کے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ جاتی۔ وہ شخص پورے وقت خاموشی بیٹھا رہا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جو مسکراہٹ کم اور طنز زیادہ لگتی تھی۔ وہ بار بار نہید کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ اس کے اندر چھپے کسی گہرے راز سے واقف ہو۔ نہید نے کئی بار خود کو تسلی دی کہ یہ محض اس کا وہم ہے، شاید بیٹی کی رخصتی کا دن اور تھکاوٹ اس کے اعصاب پر سوار ہے۔ لیکن جب اس کی ماں کی چھٹی حس نے اسے بار بار خبردار کر رہی تھی، کچھ غلط ہونے والا ہے، کچھ ایسا جو اس کی بنائی ہوئی دنیا کو تہہ و بالا کر دے گا۔ تقریب اپنے عروجوں پر تھی، لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے تھے اور اب رخصتی کا وقت قریب آ رہا تھا۔ حال میں شہنائی کی آواز میں ایک اداسی گھلتی جا رہی تھی جو رخصتی کی گھڑی کی نشاندہی کر رہی تھی۔ نہید اپنی بیٹی کے پاس گئی جو سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کے ماتھے کو چوما تو اس کا اپنا دل بھر آیا۔ یہ وہ بچی تھی جسے اس نے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا، جس کی ایک مسکراہٹ کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا دی تھی، وقف کر دی تھی۔ آج وہ اسے اپنے گھر سے رخصت کر رہی تھی، مگر اس کے جذباتی لمحے میں نہید کی نظریں لاشعوری طور پر دولہے کے باپ کا تعاقب کر رہی تھی۔ وہ شخص اب بھی وہیں اپنی نشست پر بیٹھا تھا، بالکل پرسکون اور اطمینان سے، جیسے وہ کسی خاص لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو ناہید کو خوف زدہ کر رہی تھی۔ یہ وہی آنکھیں تھیں جو اسے لگتا تھا کہ اس نے پہلے کبھی دیکھی ہیں، شاید بہت سال پہلے، مگر کہاں، یہ اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ یادداشت کے دھندلے دریچوں میں کوئی فقیر بھی تصویر نظر بنتی اور پھر بگڑ جاتی، مگر وہ چہرہ صاف نہیں ہو رہا تھا۔ اور نہید نے اپنا سر جھٹکا اور خود کو حال میں واپس لانے کی کوشش کی۔ اس نے سوچا آج خوشی کا دن ہے اور اسے پرانے وہموں میں نہیں الجھنا چاہیے۔ اس نے گہری سانس لی اور مہمانوں کی طرف متوجہ ہو گئی جو اب رخصتی کے لیے ہال کے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ماحول میں ایک عجیب سی اجلت اور بھگدڑ تھی، مگر دولہے کا باپ اپنی جگہ سے اٹھنے میں کوئی جلدی نہیں دکھا رہا تھا۔ وہ اطمینان سے اپنی چھڑی کے سہارے اٹھا اور بہت آہستگی سے چلتا ہوا نہید کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی چال ڈھال میں ایک ایسا وقار اور تکبر تھا جو نہید کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کیے جا رہا تھا۔ رخصتی کی
رسمیں شروع ہو چکی تھیں اور قرآن پاک کا سایہ دلہن کے سر پر کیا جا رہا تھا اور سہیلیوں اور کزنوں کی آنکھیں نم تھیں۔ ہر آنکھ اشک بار تھی سوائے ایک شخص کے جو مجمع سے کچھ فاصلے پر کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا، اور اس کے چہرے پر نہ تو خوشی تھی اور نہ ہی غم، بس ایک سپاٹ تاثر تھا جو پتھر کی طرح سخت تھا۔ نہید اپنی بیٹی کا ہاتھ تھامے اسے آہستہ آہستہ دروازے کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور پاؤں منو وزنی ہو رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو کسی اندھی خائی کی طرف دھکیل رہی ہے۔ حالانکہ یہ ایک بہترین رشتہ تھا، مگر ممتا کا خوف کسی دلیل کو نہیں مان رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ مرکزی دروازے کے قریب پہنچ رہے تھے، نہید کا سانس پھولتا جا رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ہوا میں آکسیجن کم ہو گئی ہے اور اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ اس کی نظریں بار بار دولہے کے باپ کی طرف اٹھتیں جو اب ان کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ اس شخص نے سیاہ رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا جو اس کی شخصیت کو مزید پر اسرار بنا رہا تھا، اور اس کے سفید بال اور چہرے کی جھریاں اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ اس نے زندگی کے بہت سے نشیب و فراز دیکھے ہیں، مگر اس کی آنکھوں کی چمک جوان تھی، ایک ایسی چمک جو کسی شکاری کی آنکھوں میں ہوتی ہے جب وہ اپنے شکار کو جال میں پھنستا ہوا دیکھتا ہے۔ نہید کو اچانک 25 سال پرانی ایک کالی رات یاد آنے لگی جب وہ اپنے کیریئر کے عروج پر تھی اور سرکاری ہسپتال کے ضچہ خانہ میں ڈیوٹی پر مامور تھی۔ وہ رات بہت بھیانک تھی، باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی اور ہسپتال کی بجلی بار بار جا رہی تھی۔ اس رات اس کے ہاتھوں سے ایک ایسی غلطی سرزد ہوئی، یہ شاید اس نے جان بوجھ کر ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے اس کی روح پر ایک ایسا بوجھ ڈال دیا تھا کہ ایک ایسا بوجھ جو 25 سالوں سے دھوتی آ رہی تھی۔ اس نے اس راز کو اپنے سینے میں دفن کر لیا اور قسم کھائی کہ مرتے دم تک کسی کو اس کی ہوا نہیں لگنے دے گی۔ اس نے اپنی ساری زندگی لوگوں کی خدمت اور نیکی میں گزار دی تاکہ اس ایک گناہ کا کفارہ ادا ہو سکے، مگر آج اس شادی کے ہنگامے میں وہ پرانا خوف پھر سے جاگ اٹھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ماضی کی وہ کالی رات آج پھر اس کے سامنے کھڑی ہے۔ دولہے کا باپ اب بالکل ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس کی موجودگی کا احساس نہید کے لیے سہانے روح بن رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی بیٹی کے دوپٹے کو درست کرتی اور اس کے آنسو پونچھتی تاکہ اپنی گھبراہٹ کو چھپا سکے۔ آخرکار وہ گاڑی کے پاس پہنچ گئے۔ دولہا پہلے ہی گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ اس نے مسکرا کر اپنی دلہن کا استقبال کیا۔ ناہید نے بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور ڈھیروں دعائیں دیں۔ یہ الوداعی لمحہ بہت بھاری تھا۔ ماں اور بیٹی دونوں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ ماحول سوگوار تھا، مگر اس سوگواری میں بھی دولہے کے باپ کا وجود ایک الگ ہی داستان سنا رہا تھا۔ جب دلہن گاڑی میں بیٹھ گئی اور نہید پیچھے ہٹنے لگی تو اچانک دولہے کے باپ نے اسے اشارے سے رکنے کو کہا۔ نہید ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں جیسے تھم سی گئیں۔ اس شخص نے بہت شائستگی سے نہید کے قریب قدم کو بڑھایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا سا گلدستہ تھا۔ شاید وہ نہید کو مبارکباد کے طور پر دینا چاہتا تھا۔ نہید نے لرزتے ہاتھوں سے وہ گلدستہ تھام لیا جو اس وقت ان دونوں کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ باقی تھا۔ سب لوگ گاڑی کے ارد گرد جمع تھے اور ان کی طرف کسی کی توجہ نہیں تھی۔ دولہے کے باپ نے نہید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، جیسے اس لمحے کے لیے نہید کو پہچان نہ سکا۔ وہ گمشدہ سراغ مل گیا۔ یہ وہی آنکھیں تھیں جو 25 سال پہلے اس طوفانی رات میں ہسپتال کی راہداری میں رو رہی تھی۔
ایک بے بس اور لاچار باپ کی آنکھیں، جسے بتایا گیا تھا کہ اس کا بچہ مردہ پیدا ہوا ہے، اور نہید کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا اور حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ وہ چیخنا چلانا چاہتی تھی مگر آواز گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ وہ شخص مسکرایا، ایک بہت ہی سرد اور زہریلی مسکراہٹ۔ اس نے اپنا چہرہ نہید کے کان کے قریب کیا، جیسے کوئی راز کی بات کہنے لگا ہو۔ حال کا شور، موسیقی کی آوازیں اور مہمانوں کی باتیں، سب کچھ نہید کے لیے مدھم ہو گیا۔ دنیا میں بس وہ اور یہ شخص رہ گئے تھے۔ وقت جیسے تھم گیا تھا، ہر چیز سلو موشن میں چل رہی تھی، اور نہید کو اپنے دل کی دھڑکن ہتھوڑوں کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اب جو الفاظ اس کے کانوں میں پڑنے والے ہیں وہ اس کی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیں گے۔ وہ الفاظ جو 25 سال سے فضا میں معلق تھے اور آج اپنی منظر پر پہنچ رہے تھے۔ اس شخص نے اپنی آواز کو سرگوشی کے انداز میں ڈھالا، مگر اس کا ہر لفظ پگھلے ہوئے سیسے کی طرح نہید کے کانوں میں اترا۔ اس نے انتہائی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ڈاکٹر صاحبہ، یہ شادی نہیں ہے جو آپ دیکھ رہی ہیں۔ یہ تو دراصل اس ہسپتال کے زچہ خانہ میں کیے گئے تمہارے اس پرانے گناہ کی واپسی ہے، جس کا حساب تم بھول چکی تھی مگر قدرت نہیں بھولی۔ یہ الفاظ سنتے ہی نہید کے جسم سے جان نکل گئی۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور وہ خوبصورت پھولوں کا گلدستہ جو اس نے تھام رکھا تھا زمین پر گر کر بکھر گیا۔ پھولوں کی پتیاں قلین پر بکھر گئیں، بالکل ویسے ہی جیسے نہید کی زندگی کا سکون بکھر گیا تھا۔ اس کی آنکھیں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور اسے اپنی بیٹی کا مسکراتا ہوا چہرہ جو گاڑی کی کھڑکی سے اسے دیکھ رہا تھا دھندلائی دکھانے لگا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اس نے اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کیا بلکہ اسے اپنے گناہ کے کفارے کے لیے پیش کر دیا ہے۔ وہ شخص اپنی بات کہہ کر سیدھا کھڑا ہو گیا اور اطمینان سے اپنی ویسٹ کوٹ درست کرنے لگا، جیسے اس نے کوئی معمولی بات کہی ہو۔ جبکہ نہید وہیں بت بنی کھڑی رہ گئی، اس کے کانوں میں ابھی تک وہ الفاظ گونج رہے تھے، تمہارے پرانے گناہ کی واپسی ہے۔ گاڑی کا انجن سٹارٹ ہو گیا اور وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ نہید کی نظریں گاڑی کے پیچھے جم گئی مگر اس کا دل و دماغ ابھی تک ماضی کے اس لمحے میں اٹکا ہوا تھا جب اس نے 2 بچوں کو تبدیل کیا تھا۔ آج وہی منظر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور اسے اپنا اخراج مانگ رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر شخص کو دیکھنا چاہا مگر وہ تب تک ہجوم میں گم ہو چکا تھا یا شاید وہیں کھڑا ہو گیا تھا، اور نہید کی آنکھیں سے اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی کیونکہ اب اسے ہر چیز، اسی چہرہ، اسی شخص کا لگ رہا تھا۔ ہر آنکھ میں وہی الزام تھا اور ہر زبان پر وہی فکرہ تھا، یہ شادی نہیں ہے، یہ تمہارے گناہ کی واپسی ہے۔ نہید کو محسوس ہوا کہ وہ گرنے والی ہے۔ اس نے ماں کے سہارے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر کوئی بھی نہیں تھا جو اسے تھام سکتا، کیونکہ یہ اس کے اپنے اعمال کا بوجھ تھا اور اسے اکیلے ہی اٹھانا تھا۔ آس پاس کے لوگ مبارکباد دے رہے تھے مگر نہید کو وہ مبارکبادیں نہیں بلکہ تعزیت لگ رہی تھی۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا، کچھ ایسا جو اب کبھی نہیں جڑ سکتا تھا۔ یہ تو ابھی شروعات تھی، کہانی تو اصل اب شروع ہونی تھی، جس کا ڈراپ سین نہ جانے کتنا بھیانک ہوگا۔ نہید وہیں دروازے پر کھڑی رہ گئی، خالی ہاتھ اور خالی دامن، جبکہ اس کی بیٹی کی اس انجان سفر پر روانہ ہو چکی تھی جس کی منظر کا تعین 25 سال پہلے نہید کے غلط فیصلے نے کر دیا تھا۔ دولہے کے باپ کے وہ الفاظ نہید کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے تھے اور اس کا دل و دماغ اسے کھینچ کر 25 سال پیچھے اس رات میں لے گیا جو اس کی زندگی کی سب سے بھیانک اور سیاہ رات تھی۔ وہ رات جو اس کے ضمیر پر ایک ایسے داغ کی طرح لگی تھی جسے وقت کی کوئی بارش نہیں
دھو سکی۔ شادی ہال کی روشنیاں مدھم ہو گئیں اور ناہید کی آنکھوں کے سامنے ماضی کا وہ ہسپتال ابھر آیا، جہاں دیواروں سے اکھڑتا ہوا پینٹ اور فضا میں پھیلی ہوئی مخصوص دعاؤں کی بو اس کا استقبال کر رہی تھی۔ یہ شہر کا ایک پرانا سرکاری ہسپتال تھا جہاں زندگی اور موت کی ہر جنگ ہر لمحہ لڑی جا رہی تھی۔ اس رات تو جیسے آسمان بھی زمین والوں کے حال پر رو رہا تھا۔ باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی اور بادلوں کی گرج نے کھڑکیوں کے شیشوں کو لرزا رکھا تھا۔ نہید اس وقت ایک جوان لیڈی ڈاکٹر تھی، جس کی آنکھوں میں بڑے بڑے خواب تھے اور جو اپنے پیشے میں نام کمانا چاہتی تھی، مگر اس رات قسمت نے اس کے سامنے ایک ایسا فیصلہ رکھ دیا جس میں وہ بری طرح سے ناکام ہو گئی، اور وارڈ میں مریضوں کا ہجوم تھا اور ہر طرف کرانے اور رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ بجلی کا نظام درم برم ہو چکا تھا اور ایمرجنسی لائٹس کی زرد اور مدھم روشنی نے ماحول کو مزید ڈراؤنا بنا دیا تھا۔ نہید کی ڈیوٹی زچہ خانہ میں تھی، جہاں دو زندگیاں دنیا میں آنے والی تھی۔ یہی وہ مقام تھا جہاں سے اس کہانی کا آغاز ہوا۔ ایک طرف وہ غریب مزدور کی بیوی تھی، جس کے کپڑے پیوند زدہ تھے اور چہرے پر کمزوری اور فاقوں کے نشانات تھے، مگر اس کی آنکھوں میں امید کی ایک ایسی چمک تھی جو غربت کے اندھیروں کو مات دے رہی تھی۔ وہ درد سے تڑپ رہی تھی، مگر اس کی زبان پر صرف دعائیں تھیں۔ دوسری طرف شہر کی ایک انتہائی با اثر اور امیر خاتون تھی، جس کے گھر والے ہسپتال کے عملے پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ نہید ان دونوں کے درمیان ایک کٹ پتلی بنی ہوئی تھی۔ اس کے اعصاب پر تھکاوٹ اور دباؤ کا قبضہ تھا۔ باہر کھڑا وہ نوجوان مزدور، جو آج کا امیر کبیر دولہے کا باپ تھا، رش میں بھیگتا ہوا بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ سے خیر کی بھیک مانگ رہا تھا۔ نہید کو آج بھی یاد تھا کہ اس رات کے جھکڑ کتنی تیزی سے چل رہے تھے، جیسے وہ اسے روکنا چاہتے ہوں، جیسے قدرت اسے خبردار کر رہی ہو کہ رک جاؤ نہید، مت کرو وہ کام جو تمہاری نسلوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ مگر انسان کی عقل پر جب پردہ پڑ جاتا ہے تو اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ نہید کے اندر کا مسیحا اس رات مر گیا تھا اور اس کی جگہ ایک خوفزدہ اور مجرم عورت نے لے لی۔ معاملہ کچھ یوں بگڑا کہ امیر خاتون کا بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد خاموش ہو گیا اور اس کے جسم کے اندر کوئی بھی رمق باقی نہیں تھی۔ نہید نے بہت کوشش کی کہ اس کے ننھے سے بچے کو دبایا، آکسیجن دی، مگر وہ بچہ سانسیں نہیں لے رہا تھا۔ وہ ایک مردہ وجود تھا۔ دوسری طرف اسی لمحے غریب مزدور کی بیوی نے ایک پھول جیسی بچی کو جنم دیا، جو صحت مند تھی اور جس کے رونے کی آواز نے وارڈ کے سکوت کو توڑ دیا۔ نہید کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ امیر خاندان کا بچہ مردہ قرار دے دیا گیا ہے تو ہسپتال میں ہنگامہ ہو جائے گا اور لوگ اسے قصوروار ٹھہرائیں گے۔ اس نے نوکری کی ساخت مٹی میں مل جائے گی۔ اس لمحے شیطان نے اس کے کان میں سرگوشی کی، ایک ایسی سرگوشی جو بہت میٹھی مگر زہریلی تھی۔ اس نے سوچا یہ غریب لوگ ہیں، یہ تو ایک اور بچہ پیدا کر لیں گے، ان کے پاس تو کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مگر ہاں وہ امیر لوگ میرا جینا حرام کر دیں گے اور شاید مجھے اس بچی کی زیادہ ضرورت ہے۔ یہ شاید اس وقت ان کے دل و دماغ میں کوئی اور ہی فطور تھا جس نے اسے اندھا کر دیا۔ باہر بادل زور سے گرجا اور بجلی کی ایک تیز چمک نے کمرے کو روشن کر دیا۔ نہید نے لمحے میں وہ فیصلہ کیا جو کسی بھی ماں کے لیے موت سے کم نہ تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ وارڈ میں اس کی وقت کوئی اور عملہ موجود نہ تھا، صرف وہ اور دو نوزائیدہ بچے تھے، جو ایک خاموش اور مردہ اور دوسرا زندگی سے بھرپور۔ نہید نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے دونوں بچوں کے جھولوں کا رخ کیا
اور اس کا دل پسلیوں سے باہر آنے کو بےتاب تھا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ اس نے جلدی سے دونوں بچے کے بازوں پر لگے ہوئے شناختی ٹیگ اتار لیے۔ وہ کاغذ کے معمولی ٹکڑے تھے، مگر ان پر لکھی ہوئی تحریریں دو انسانوں کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ اس نے زندہ بچی کا ٹیگ مردہ بچی کے بازو پر باندھ دیا اور مردہ بچے کا ٹیگ اس صحت مند بچی کے ہاتھ پر سجا دیا۔ یہ محض چند سیکنڈ کا کھیل تھا، مگر ان چند سیکنڈ میں نہید نے قدرت کے نظام میں مداخلت کر دی تھی۔ اس نے خون کے رشتوں کو گڈ مڈ کر دیا تھا۔ اس نے ایک ماں کی گود کو اجاڑ کر دوسرے کی گود بھر دی تھی، اور یہ سب اس نے اپنی انا، اپنی حفاظت یا شاید اپنی لالچ کے لیے کیا تھا۔ جب اس نے یہ کام مکمل کیا تو اسے محسوس ہوا کہ کمرے کا درجہ حرارت اچانک گر گیا اور اس ہوا میں عجیب سی خنکی آ گئی۔ وہ بچی جو اب امیر گھرانے کی وارث بن چکی تھی، یہ شاید نہید اسے اپنے پاس رکھ لیا تھا، یہ بات ابھی بھی ایک راز تھی۔ مگر اس وقت وہ ظلم ہوا، وہ یہ تھا کہ وہ غریب مزدور جو باہر مٹھائی بانٹنے کے خواب دے رہا تھا، اسے اندر بلایا گیا اور نہید نے اپنے چہرے پر مصنوعی سنجیدگی طاری کر لی اور کہا کہ اس غریب کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی، اور وہ لمحہ نہید کی یادداشت میں کسی بھیانک تصویر کی طرح چسپاں تھا۔ جب اس نے مزدور سے کہا، مجھے افسوس ہے، ہم تمہارے بچے کو بچا نہیں سکے۔ وہ لڑکا تھا، مگر قدرت کو یہی منظور تھا۔ نہید کی زبان لڑکھڑائی نہیں تھی، اس نے آنکھوں میں جھوٹ نہیں جھلکا، کیونکہ وہ خود کو یقین دلا چکی تھی وہ جو کر رہی ہے وہ وقت کی ضرورت ہے۔ مزدور کے چہرے پر جو تاثر ابھرا تھا وہ کبھی نہید نہیں بھول سکتی۔ اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا وہ چھوٹا سا پیکٹ گر گیا جو شاید اپنی بیوی کے لیے لایا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹ گئیں اور اس نے بے یقینی سے نہید کی طرف دیکھا تھا، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں نے اس کے رونے کی آواز سنی تھی۔ مگر نہید نے سرد لہجے میں کہا، وہ صرف آخری ہچکی تھی، وہ بچہ زندہ نہیں بچا۔ اس غریب نے کوئی زیادہ بحث نہیں کی، اس نے کوئی شور شرابہ نہیں مچایا، وہ بس خاموشی سے روتا رہا۔ اس کی خاموشی نہید کے شور مچاتے ضمیر سے زیادہ بھاری تھی۔ پھر نہید نے وہ مردہ بچہ ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر اس کے حوالے کر دیا۔ وہ بچہ جو دراصل اس کا تھا ہی نہیں، وہ کسی اور کا خون تھا، مگر نہید نے اسے اس غریب کی جھولی میں ڈال دیا۔ وہ مزدور نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس ننھے وجود کو تھاما اور اسے سینے سے لگا لیا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں جو آنسو گرے وہ اس کفن پر جذب ہو گئے۔ نہید کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی کہ وہ شخص بارش میں بھیگتا ہوا اپنے مردہ بچے کو لے کر جا رہا ہے۔ اس کی کمر جھک گئی، وہ لڑکھڑا رہا تھا۔ نہید کو اس وقت لگا کہ اس نے مصیبت کو ٹال دیا اور خود کو محفوظ کر لیا ہے، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ وہ مزدور جس بچے کو دفنانے کے لیے لے جا رہا ہے وہ دراصل اس کا اپنا بیٹا نہیں ہے، اور جو بچی اس نے پیچھے چھوڑی ہے وہ اس کی اپنی اولاد ہے۔ اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ نہید کو اس وقت یہ گمان بھی نہیں تھا کہ جس بچے کو وہ مردہ سمجھ کر دے رہی ہے شاید اس کی زندگی میں کوئی چنگاری باقی ہو، یا شاید قدرت کوئی ایسا کھیل کھیلنے والا ہو جو اس کی سمجھ سے بالا تر ہو۔ وہ رات گزر گئی، صبح ہو گئی، بارش تھم گئی، مگر نہید کے اندر کا طوفان کبھی نہیں تھما۔ اس نے راز کو اپنے سینے میں دفن کر لیا اور زندگی کے ہنگاموں میں خود کو مصروف کر لیا۔ اس نے سوچا کہ وہ ایک مزدور، ایک معمولی انسان ہے جو بھول جائے گا، وہ دوبارہ اپنی زندگی کی شروعات کر لے گا، یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ مگر گناہ کبھی نہیں مرتا، وہ سائے کی طرح انسان کا پیچھا کرتا ہے، اور آج 25 سال بعد وہی سایہ ایک زندہ انسان کی شکل میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ نہید کو اب سمجھ آ رہا تھا کہ اس رات جب وہ مزدور جا رہا تھا اس نے پلٹ کر نہید کو دیکھا تھا۔
اور اس وقت نہید کی آنکھوں میں بے بسی تھی، مگر آج شادی حال میں انہی آنکھوں کا ایک ایسا یقین تھا جو نہید کی جان نکال رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، کیا اس رات کسی نے اسے دیکھ لیا تھا؟ کیا اس اندھیرے میں کمرے میں کوئی تیسری آنکھ بھی موجود تھی؟ یا پھر قدرت نے اس بچے کو حفاظت کی تھی جسے نہید نے مردہ قرار دیا تھا؟ نہید کا سانس گھٹ رہا تھا۔ ماضی کا یہ منظر اتنا واضح تھا کہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اب بھی اسی لیبر روم میں کھڑی ہے اور اس کے ہاتھ میں اس گناہ سے لتھڑے ہوئے ہیں۔ شادی حال کے کہکہے اسے دور سے سنائی دے رہے تھے، اس کے دل و دماغ میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، اس غریب مزدور کی سسکیاں اور اس بچے کی خاموشی جسے اس نے رد کر دیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر وہ بچہ زندہ کیسے ہو گیا؟ آخر وہ دلہا وہی بچہ ہے جسے میں نے مردہ کہہ کر دے دیا تھا، تو وہ زندہ کیسے بچا؟ اگر یہ وہ بچہ نہیں ہے تو پھر یہ شخص کون ہے اور اسے اس راز کا پتہ کیسے چلا؟ سوالات کا ایک طوفان تھا جو نہید کے دل و دماغ میں اٹھ رہا تھا اور الجھ بھی رہا تھا، مگر جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ اس کے سامنے صرف ایک خوفناک حقیقت تھی۔ اس نے جس بچی کو بیٹی بنا کر پالا تھا، جس کے لاڈ اٹھائے تھے، جس کی ہر خواہش پوری کی تھی، وہ دراصل اسی مزدور کی بیٹی تھی جس کا باپ آج اس کے سامنے کھڑا اسے اپنے خون کے حساب مانگ رہا تھا۔ اور وہ لڑکا جو آج دولہا بنا بیٹھا تھا، جس کے سر پر صحرا تھا، وہ دراصل نہید کا وہ گناہ تھا جسے اس نے چھپانے کی کوشش کی تھی۔ یہ شاید کہانی اس سے بھی زیادہ پیچیدہ تھی جو نہید کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے، کیونکہ ماضی کا دیو اب پوری طرح سے بیدار ہو چکا تھا اور اسے نگلنے کے لیے تیار تھا۔ اسے یاد آیا اس رات اس نے گھر آ کر اپنے ہاتھوں کو بار بار دھویا تھا، مگر اسے لگتا تھا وہ میل جا نہیں رہی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ گناہ کے داغ پانی سے نہیں دھلتے، صرف مکافات عمل کی آگ میں ہی جل کر صاف ہوتے ہیں۔ وہ آگ اب بھڑک چکی تھی اور جس کے شعلے اس کے ہنستے بستے گھر کو راکھ کرنے والے تھے۔ نہید نے ایک زوردار جھٹکے سے خود کو حال میں واپس کھینچا، مگر اس کے وجود میں اب جان باقی نہ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگلا قدم جو بھی ہوگا وہ تباہی کی طرف جائے گا، کیونکہ جس بنیاد پر اس نے اپنی ممتا کا محل کھڑا کیا تھا وہ بنیادی جھوٹ اور دھوکے پر رکھی گئی تھی۔ بنیاد ہی اور کچی بنیادوں پر کھڑی عمارتیں زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی۔ اسے اب صرف انتظار تھا اس کا آخری وار جو اس شخص کی طرف سے آنے والا تھا، اور اسے معلوم تھا کہ وہ وار اتنا کاری ہوگا کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی سنور جائیں گی یا بن جائیں گی، اور یہ جنگ اب دولت یا رتبے کی نہیں تھی، یہ جنگ خون اور نسل شناخت کی تھی جسے نہید نے چھیڑا تھا اور اب اسے انجام بھگتنا تھا۔ گاڑی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی، مگر نہید کی آنکھوں کے سامنے دھول ابھی تک اڑ رہی تھی جو اس کی ماضی کی قبر سے اٹھی تھی اور اب اس کے مستقبل کو دھندلا رہی تھی۔ وہ وہیں سڑک کے کنارے کھڑی تھی جہاں سے اس کی بیٹی رخصت ہوئی تھی۔ لوگ اسے سہارا دے کر گھر کے اندر لے کر چلے گئے، مگر اس کا وجود بے جان ہو چکا تھا۔ گھر کے ذہن میں اس کے ذہن میں بار بار وہی الفاظ گونج رہے تھے، یہ شادی نہیں، تمہارے گناہ کی واپسی ہے۔ ان الفاظوں نے اس کی نیندیں حرام کر دی تھی اور وہ ہر وقت خوف کے سائے میں جینے لگ گئی۔ اسے ہر لمحہ یہ دھڑکا لگا رہتا کہ ابھی فون کی گھنٹی بجے گی اور کوئی بری خبر اس کا استقبال کرے گی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ امیر کبیر شخص جو کل تک ایک مزدور تھا اس کی بیٹی پر ظلم کے پہاڑ توڑ دے گا، کہ نہید اپنے پرانے دکھ کا بدلہ لے لے گی۔ دن ہفتوں میں بدل گئے، مگر
حیرت انگیز طور پر کوئی بری خبر نہ آئی۔ اس کی بیٹی جب بھی فون کرتی بہت زیادہ خوش دکھائی دیتی۔ وہ اپنے سسرال کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتی تھی کہ وہ لوگ اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھتے ہیں، خاص طور پر اس کا سسر جو اسے اپنی سگی بیٹی سے زیادہ بڑھ کر چاہتا ہے۔ نہید کو یہ باتیں ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اسے لگتا تھا یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے اور وہ شخص اسے تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا ہے۔ آخر کار 1 مہینے کے بعد نہید کو اس کی بیٹی اور داماد نے اپنے گھر کھانے پر مدعو کیا۔ نہید جانا نہیں چاہتی تھی، اس کے اندر ہمت نہیں تھی کہ وہ شخص کا سامنا کیسے کرے گی جس کی آنکھوں میں اس نے 25 سال پہلے کی بے بسی دیکھی تھی۔ مگر ممتا کی تڑپ اور حقیقت جاننے کے تجسس نے اسے مجبور کر دیا اور وہ کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ اس عالی شان حویلی میں داخل ہوئی جو شہر کے مہنگے ترین علاقے میں واقع تھی۔ یہ گھر نہیں بلکہ ایک محل تھا جہاں ہر چیز نفاست اور دولت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ نوکروں کی ایک فوج استقبال کے لیے کھڑی تھی، مگر نہید کی نظریں اب اس شخص کا تلاش کر رہی تھی جو کہانی کا اصل کردار تھا۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی صوفے پر بیٹھی ہنس رہی ہے اور وہی شخص اس کا سمدھی تھا اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی بہت ہی نایاب ہیرا ہو۔ نہید کو دیکھتے ہی وہ شخص کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر وہی پراسرار مسکراہٹ تھی جس نے شادی والے دن نہید کا سکون تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس نے بڑے اتفاق سے نہید کا استقبال کیا، مگر نہید کو اس کے ہر لفظ میں ایک چھپی ہوئی دھمکی محسوس ہو رہی تھی۔ کھانے کے دوران نہید بالکل خاموش رہی، اسے نوالا نگلنا مشکل ہو رہا تھا جا کے سب بھی لوگ ہنس رہے تھے۔ کھانے کے بعد جب چائے کا دور چلا تو اس شخص نے اشارے سے سب کو باہر جانے کا کہا۔ کمرے میں صرف ایک نہید اور وہ شخص رہ گئے۔ ماحول میں ایک دم اتنا تناؤ پیدا ہو گیا کہ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک نہید کے دل کی دھڑکنوں سے بھی زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ تناؤ پیدا ہو گیا اور ہم آہنگی ہو رہی تھی۔ اس شخص نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور نہید کی طرف جھکتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحبہ آپ یقیناً سوچ رہی ہوں گی کہ میں نے اب تک کوئی انتقامی کارروائی کیوں نہیں کی۔ آپ ڈر رہی ہوں گی میں آپ کی بیٹی کو تنگ کروں گا۔ نہید نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ تم نے مجھے اس دن وہ بات کیوں کہی تھی؟ وہ شخص اپنی کرسی سے اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا جہاں سے باہر کا خوبصورت باغ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے نہید کی طرف پیٹھ کرتے ہوئے کہا، 25 سال پہلے جسے تم مردہ قرار دے کر اپنی جان چھڑا چکی تھی وہ بچہ زندہ سلامت تھا، اس کی سانسیں مدھم تھیں مگر وہ زندہ تھا۔ میں اسے لے کر دیوانوں کی طرح ہسپتال بھاگا تھا اور میں نے اپنی جمع پونجی لگا دی، اپنا خون بیچ دیا تاکہ اس کی سانسیں بحال ہو سکے۔ ڈاکٹروں نے کہا یہ بچہ بچ نہیں سکے گا، مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ وہ بچہ بچ گیا لیکن بہت کمزور تھا۔ اس کے علاج کے لیے مجھے بہت سارے پیسے چاہیے تھے۔ اس ضرورت نے مجھے محنت کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے دن رات ایک کر دیا، میں نے پتھر توڑے، بوجھ اٹھایا اور پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے میرے رزق میں برکت ڈالا اور میں غریب مزدور سے ٹھیکیدار بنا اور پھر شہر کا سب سے بڑا بلڈر بن گیا، صرف اس لیے کہ میں اس بچے کو ایک اچھی زندگی دے سکوں۔ وہ بچہ جسے تم نے کوڑے کے ڈھیر کی طرح رد کر دیا تھا۔ نہید کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بچہ زندہ بچ گیا تھا۔ اس شخص نے پلٹ کر نہید کی طرف دیکھا اور کہا، تم جانتی ہو وہ بچہ کون ہے؟ نہید نے کی طرف دیکھا اور دل زور زور دھڑکنے لگا۔ اس شخص نے دروازے کی طرف اشارہ کیا جہاں اس کا داماد یعنی نہید کی بیٹی کا شوہر کھڑا مسکرا رہا تھا۔
اس شخص نے کہا کہ یہ ہے وہ لڑکا جسے تم نے مردہ سمجھ کر میرے حوالے کیا تھا۔ یہ میرا بیٹا نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ، یہ تمہارا اپنا خون ہے۔ یہ تمہارا وہ بیٹا ہے جسے تم نے اس رات میرے حوالے کیا تھا کیونکہ وہ کمزور تھا، اور شاید تم ڈر گئی تھی کہ ایک مردہ یا معذور بچہ تمہارے کیریئر یا ساکھ کو متاثر کرے گا، یا شاید تم نے اسے اس لیے چھوڑا تھا کہ تم ایک صحت مند بیٹی چاہتی تھی جو تم نے میری بیوی کے پہلو سے چرا لی تھی۔ نہید کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، وہ کرسی سے گرتے گرتے بچی۔ اس نے بے یقینی سے اپنے داماد کو دیکھا جو اب اسے اپنا بیٹا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کے نقوش، سب کچھ نہید سے ملتے جلتے، مگر وہ اندھی ہو چکی تھی۔ اس شخص کی آواز مزید گہری ہو گئی، اور یہ لڑکی جو آج تمہاری بیٹی بن کر یہاں بیٹھی ہے، جسے تم نے 25 سالوں سے اپنے سینے سے لگا کر رکھا، جس کی تم نے اتنے ناز نخروں سے پرورش کی، یہ میری بیٹی ہے۔ یہ وہ خون ہے جو اس طوفانی رات میں تم نے مجھ سے چرا لیا تھا۔ قدرت کا کھیل دیکھ لو، اور طوفانی رات میں مجھ سے چرایا تھا۔ قدرت کا دل دیکھو ڈاکٹر صاحبہ، تم نے میرا بیٹا سمجھ کر جسے پالا وہ دراصل میری بیٹی تھی، اور میں نے جسے اپنا بیٹا سمجھ پر پالا وہ تمہارا خون تھا۔ ہم دونوں 25 سال ایک دوسرے کی اولادوں کی پرورش کی ہے۔ نہید کا دل و دماغ چکرا گیا، یہ انکشاف اتنا بڑا تھا اور اس کا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس شخص نے اس کے قریب آ کر کہا، میں چاہتا تو تم پر مقدمہ کرا سکتا تھا، تمہیں جیل بھجوا سکتا تھا، تمہاری عزت کو خاک میں ملا سکتا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ سب سے بڑی سزا یہ نہیں ہے کہ تمہیں جیل ہو، سب سے بڑی سزا تو یہ ہے کہ تم زندہ رہو اور روز اس حقیقت کو دیکھو کہ تمہارے اپنا بیٹا تمہارے سامنے ہے، مگر تم اسے بیٹا نہیں کہہ سکتی، اور جس لڑکی کو تم نے بیٹی بنا کر پالا ہے وہ اب ہمیشہ کے لیے اپنے حقیقی باپ کے گھر آ چکی ہے۔ تم نے میری بیٹی کی اچھی تربیت کی، میں اس کے لیے تمہارا شکر گزار ہوں، اور میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے بیٹے کو کبھی یہ احساس نہیں ہونے دوں گا کہ وہ میرا خون نہیں ہے۔ میں نے اسے تم سے بہت زیادہ چاہا ہے اور ہمیشہ چاہوں گا، لیکن یاد رکھنا ڈاکٹر صاحبہ، تدبیریں کرتا ہے انسان، مگر اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ تم نے سوچا تھا کہ تم اپنی مرضی سے رشتے بدل دو گی، مگر آج اللہ نے ان رشتوں کو وہیں جوڑ دیا جہاں انہیں جوڑنا تھا۔ آج تمہارا بیٹا اور میری بیٹی میاں بیوی ہیں، یہ قدرت کا نظام ہے اور تھا انتقام بھی ہے، کیونکہ تمہارا خون اب میری نسل بڑھائے گا اور میرا خون تمہاری ممتا کا مرکز رہے گا، مگر تم تو خالی ہاتھ رہو گی، کیونکہ نہ تو تم اپنی بیٹی پر حق جتا سکتی ہو کیونکہ وہ میری ہے، اور نہ ہی اپنے بیٹے کو گلے لگا سکتی ہو کیونکہ وہ مجھے باپ مانتا ہے۔ نہید کو محسوس ہوا کہ اس کے جسم سے روح کھینچی چلی جا رہی ہے۔ یہ سزا موت سے بدتر تھی۔ اسے اپنی بیٹی یعنی اس مزدور کی بیٹی کا چہرہ یاد آ گیا۔ وہ کتنی خوش تھی اپنے اصلی باپ کے گھر میں، شاید اسے کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ حقیقت کیا ہے، مگر نہید جانتی تھی، اور یہ علم ہی اس کا جہنم تھا۔ وہ شخص دوبارہ بولا، جاؤ ڈاکٹر صاحبہ، اپنے گھر جاؤ اور باقی کی زندگی اس پچھتاوے میں گزار دو کہ تم نے اللہ کے کاموں میں مداخلت کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری چال کو الٹ کر دیا۔ تم ایک کمزور بچے کو رد کر دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اسی کمزور بچے کو اتنا طاقتور بنا دیا کہ آج تم اس کے سامنے سر جھکائے کھڑی ہوئی ہو۔ یہ ہے مکافات عمل، یہ ہے تمہارے گناہ کی واپسی۔ نہید لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس محل نما گھر سے باہر نکلی۔ سورج چمک رہا تھا، مگر نہید کی دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندھیرا ہو چکا تھا۔ وہ خالی ہاتھ آئی تھی اور خالی ہاتھ جا رہی تھی، مگر اب اس کا دامن گناہوں کے بوجھ اور پچھتاووں سے بھرا ہوا تھا، اور اسے سمجھ آ گیا کہ انسان کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو، قدرت کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور جب وہ برستی ہے تو دنیا کے انسانوں کے پاس سوائے توبہ کے کوئی راستہ نہیں بچتا۔ میں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں
جن کی معافی شاید دنیا میں نہیں ملتی، اور نہید کا گناہ بھی انہی میں سے ایک تھا۔ اب اسے ساری عمر ایک ایسی ماں بن کر جینا تھا جو اپنے بیٹے کو دیکھ تو سکتی تھی مگر اسے چھو نہیں سکتی تھی، اور اپنی بیٹی سے مل تو سکتی تھی مگر اسے یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ دراصل اس کی ماں نہیں ہے۔ یہ خاموشی اور یہ رازداری، یہ دوری ہی اس کا مقدر تھی، یہی اس کے کیے کا انجام تھا۔ نہید نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو زمین پر گر کر جذب ہو گیا، بالکل ویسے ہی جیسے اس کی ساری خوشیاں اس کے اپنے ہی ہاتھوں سے کھودی گئی قبر میں دفن ہو گئی تھیں۔ اب وہ ایک صرف زندہ لاش تھی جسے وقت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ دنیا دیکھ سکے کہ جب کوئی انسان خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ کہانی صرف نہید کی نہیں تھی بلکہ ہر انسان کے لیے ایک سبق تھی جو طاقت کے نشے میں یہ بھول جاتا ہے کہ اوپر کوئی ذات ہے جو سب کچھ دیکھ رہی ہے اور جو ہر چیز کا حساب رکھتی ہے، اور جب وہ حساب لیتی ہے تو بادشاہوں کو فقیر اور فقیروں کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ نہید اپنی گاڑی میں بیٹھی اور ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا۔ ڈرائیور گاڑی چل پڑی مگر نہید کی روح وہیں اس دہلیز پر رہ گئی جہاں اس کا خون اور اس کی پرورش دونوں موجود تھے، مگر وہ وہاں خود اجنبی تھی۔ یہ تھا وہ گھاؤ جو اب کبھی نہیں بھرنا تھا، اور یہی تھی وہ واپسی جس کا وعدہ اس شخص نے شادی کی رات کیا تھا۔ نہید نے آنکھیں بند کر لی، اس کے کانوں میں پھر سے وہی الفاظ گونجنے لگے، یہ شادی نہیں ہے، تمہارے گناہ کی واپسی ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔